تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو دعا بنظیر زہرا کی طرف سے السلام علیکم۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع سخن پر بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کشمیر۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون ادھر کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون ادھر کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ صدر علی وقار میں بیٹی ہوں کشمیر کی، جسے ورثے میں رونا چیخنا لاشوں کے سرہانے بیٹھنا ملا ہے۔ حیدر پورہ میں 4 افراد کو شہید کر ڈالا، جن میں سے الطاف بٹ، جس کی بیٹی نے یہ شور سنا تو وہ باہر آئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور وہ لڑکی دھاڑے مار مار کر روتی رہی اور وہ بھیڑیے زور زور سے ہنستے رہے۔ جناب اعلیٰ، وہ بچی سکول کی کتابیں کس سے مانگے گی، فرمائشیں کس سے کرے گی؟ ارے میں پوچھتی ہوں، اس بچی کا جہیز کون ادا کرے گا؟ وہ بیوہ اس بوجھ کو کیسے برداشت کرے گی؟ جناب صدر، اس لڑکی نے اس لمحہ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ صدر علی وقار، گولی اس پار سے چلے یا اس پار سے چلے، بچے ہمارے ہی یتیم ہوں گے، کلیجے ہماری ہی ماؤں کے چھلنی ہوں گے، جوان ہماری ہی گلیوں میں گھسیٹے جائیں گے۔ ارے دنیا کے منصفوں، ہمارے خون سے سری نگر، کپواڑہ، نیلم زرخ ہوتے رہیں گے اور تم اس خون پر سیاست کرتے رہو گے۔ ہماری لاشوں پر تجارتی منڈیاں قائم ہوئی، ہماری لاشوں پر تجارتی منڈیاں قائم ہوئی اور تم اپنی اقتدار کی خاطر آزادی کو بیچتے رہے۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہیں اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ نہیں صدر علی وقار نہیں، پوسٹ گریجویٹ کالج کے سیوان جو در آمد شدہ صوفوں پر بیٹھ کر پیتل سے بنے ہوئے کھلونوں کی خواہش میں بولنے سے آزادیاں نہیں ملتی، آزادیاں نہیں ملتی، خواب دیکھنے سے آزادیاں نہیں ملتی۔ ہمیں ایک بار پھر اس قلندر کی سوچ کو اپنانا ہوگا جو آزادی آزادی پکارتا ہوا دار پر جھول گیا۔ صدر علی وقار، رہی بات کشمیر کی تو یہ میرا کشمیر ہے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں۔ جناب اعلیٰ، ہم انصاف کے دعوے کرنے والی دنیا سے یہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے 75 سالوں سے آخر کشمیر آزاد کیوں نہ ہوا؟ اس کی وجہ کلمہ حق کہنا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا انصاف، تو پھر کہاں ہے آپ کا انصاف؟ پھر تم عالم اقوام کے مصنف تو نہ ہوئے، قاتل کی طرفدار ٹھہرے۔ بس کر دیں، بہت ہو گیا، اب کشمیر کو آزاد کرنا ہی ہوگا۔ اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اور حسرت بھرے انداز کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ صدائی تقسیم ہو کر اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اسی طرح مرتے اور کٹتے رہو گے، ذلیل و خوار رہو گے، طاقت کے باوجود غلام رہو گے، تعداد کے باوجود اقلیت میں رہو گے، اعلیٰ معدنیات، تیل، سونا، چاندی، گیس، چینی رکھنے کے باوجود بھوک و افلاس کا شکار رہو گے۔ افسوس در افسوس، کب ضمیر جاگے گا، کب سوچ بدلے گی؟ یہ عرب و عجب کا قصہ کب تمام ہوگا؟ کب توحید کے پرچم کی طرح ہم اکٹھے ہوں گے؟ کب ہمارا کشمیر آزاد ہوگا؟ اور کب آزادی کا سورج اس جنت کی نظیر سے طلوع ہوگا؟ اور کم و بیش عرصہ دراز سے خونی لہروں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میں خون سے لکھی ہوئی تحریر کا غم ہوں، میں خون سے لکھی ہوئی تحریر کا غم ہوں، مدت سے سلگتے ہوئے کشمیر کا غم ہوں۔ اور اس بات کو ختم کرتے ہوئے میں اپنی پیاری بات کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ اگر بندوق کٹپٹی پہ ہو تو سانسیں یہ کہتی رک جاتی ہیں کہ لیکن رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی۔ جناب اعلیٰ، نوجوانوں کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا جائے تو صبر، مجاہدوں کی مدد کرنے والے گھروں کو جلا دیا جائے تو صبر، بوڑھوں کو داڑھی سے پکڑ کر گلیوں میں گھسیٹا جائے تو صبر، اس بات توپ کے گولوں سے گرہاستر ہو جائیں تو صبر، سکول بند، کالجز بند ہو جائیں تو صبر، کاروبار بند، کرفیو لگے تو صبر، جنت نظیر وادی کشمیر کو آگ کا تندور بنا دیا جائے تو صبر۔ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ان تمام غیرتمندوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اس بچی کی پکار پر
ایسا کمال بخشیں، جنوں کو ایسا کمال بخشیں. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.